بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کو سورہ رحمان کا خلاصہ اور اس کا وظیفہ اسی طریقے سے اور کس بیماری میں کام آتا ہے اس کو بتلائیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رحمان ہے، اس کی رحمت سے خود کو محروم نہ کرو۔ اس نے قرآن سکھایا ہے، تم قرآن سیکھو۔ اس نے گویائی دی ہے، تم حق کی گواہی دو۔ کائنات کی ہر مخلوق اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، تم بھی اسی کو سجدہ کرو۔ اس نے ترازو بنایا ہے، تم ترازو کی خلاف ورزی نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور وزن میں کمی نہ کرو۔ اللہ کی کائنات میں کرشمے ہی کرشمے ہیں، ان کرشموں کے ہوتے ہوئے ان کے رسول کو نہ جھٹلاؤ۔ ان کرشموں کو دیکھ کر اپنا ایمان تازہ کرو۔ جنہوں نے جرم کا راستہ اپنایا ہے وہ منہ کے بل جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بھاگ سکے گا۔ جو لوگ اپنے رب کے حضور حاضری سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بہترین جنتیں ہوں گی۔ اپنے اچھے کام کرنے والوں کا انجام اچھا ہوگا۔ انصاف کی ترازو کا یہی تقاضا ہے۔ اپنے رب کے گن گاؤ، وہ بڑی عظمت والا اور بڑی نوازش والا ہے۔ میرے دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے، ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے، اور قرآن کا جو حسن اور خوبصورتی ہے یہ سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان یہ دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ ہر بیماری میں یہ سورہ رحمان کام کرتا ہے۔ بیماری میں سورہ رحمان کی ہر آیت سننے کے ساتھ جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، اور جب سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد بیمار آدمی آدھا گلاس پانی پیتا ہے تو اس طرح محسوس کرتا ہے کہ جس طرح انگاروں کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے۔ سورہ رحمان پڑھنے سے بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور تمام بیماریوں کا علاج قرآن کی آیات میں موجود ہے۔ اگر ہم ان آیات کو غور سے سنیں اور پڑھیں تو اس کے ذریعے یہ سورہ رحمان کے ذریعے کینسر، فالج، شوگر، ہارٹ اٹیک اور دوسرے بے شمار امراض کا علاج کیا جا چکا ہے، اور دنیا کی ہر بیماری کا علاج سورہ رحمان کے سننے سے آدمی اس سے سکون حاصل کر سکتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے مجمع میں ایک روز تشریف لائے اور سورہ رحمان کی اول سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین چپ چاپ سنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے تو جنات ہی جواب دینے میں اچھے رہے۔ میں نے ان کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو جب میں کبھی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پڑھتا تو وہ کہتے تھے لا بِشَيْءٍ من نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُكَ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں اور سزاوار۔ اسی طریقے سے بہت ساری اس کے اندر روایتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں اس کی فضیلت کے بارے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے فرمایا ہماری نسل میں کبھی بھی دو چیزوں کی کمی نہیں آئی، المال والبنون، مال کے اندر اور لڑکوں کے اندر، اولاد لڑکوں کے اندر کمی نہیں آئی۔ وہ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی بھی سورہ رحمان کی تلاوت کرنا نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالی نے ہماری نسل میں دو چیزوں کی اتنی فراوانی کی ہے کہ ہماری نسل میں کبھی کمی نہیں ہوئی ہے۔ فرمایا کہ میں ہر روزانہ میں سورہ رحمان کی تلاوت کرتا تھا، اسی لیے اللہ نے ہمیں دو چیزوں سے نوازا، ایک تو اولاد لڑکوں کی کمی نہیں ہے، اور دوسرے کیا ہے، مال کی فراوانی ہے، مال کی کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے ہاں لڑکے پیدا نہیں ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ سورہ رحمان کی تلاوت
مرد و عورت میاں بیوی دونوں کریں روزانہ اور اللہ سے دعا کریں۔ اسی طریقے سے فرمایا اور ہے کہ جس کے اندر مال کی کمی ہو تو اس کو چاہیے کہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے اور سورہ رحمان کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو مالدار بنائے۔ اللہ ہم سب کو سورہ رحمان کی تلاوت کرنے کی اور اس سے شفا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔